صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، پھر اللہ اکبر کہا، اور لوگوں نے بھی کہا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو اللہ نے اس کی قبر کو تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے کشادہ کر دیا۔ کون تکبیر پڑھا، کون تسبیح کیا؟ رسول اعظم۔ پتہ چلا جہاں قبر کے اندر ماں کام نہیں آتی وہاں مصطفیٰ پیارے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے ہیں۔ ایک ام المؤمنین کے گھر پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے لبیک 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 فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین کو حیرت ہوئی کہ اس وقت سرکار کس کے پکارنے پر لبیک لبیک فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا، اس کے بعد ام المؤمنین نے دریافت کیا، کسی پکارنے والے کو تو میں نے نہیں سنا، لیکن آپ کس کو کس لبیک لبیک کہہ رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا، میرا ایک صحابی بہت پریشان تھا اور اس پریشانی کے عالم کے اندر اس نے مجھے وہاں سے پکارا تو میں نے یہاں سے اسے لبیک کہہ کر کے اس کی مدد میں نے کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے، سامنے دو قبریں نمودار ہوئیں، دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، یعنی بڑے کان والا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ جب دو قبروں کے قریب سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے اس سے گزرے تو وہ جانور جو ہے اپنے دو پاؤں کے بل پہ کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور فرمایا، ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے، کون سی کتاب کی؟ بولیے۔ جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں قبر کے اندر کس پر کیا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی حضور قبر کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اندر والے کا حال حضور جانتے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر خچر گھبرا گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس خچر پر حضور سوار تھے وہ خچر بھی کتنا طاقتور تھا اور حضور کے قدموں سے اس کو بھی کتنا پاور مل گیا کہ وہ بھی قبر والوں کے عذاب کو محسوس کر رہا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خچر گھبرا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا جو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا چگل خور تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی ایک شاخ دو چینیں فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں، حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چگل خور تھا۔ چگل خور کسے کہتے ہیں؟ یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، آگ لگانے والا، اس سے ملا تو اس کی طرف، اس سے ملا تو اس کی طرف۔ اس کو تو اتنا سخت عذاب اس کا فرمایا گیا کہ پوری ایک سورت نازل کی گئی سورہ ہمزہ کے نام سے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بہت سخت گناہ ہے چگل خوری، بہت سخت گناہ ہے۔ تو چگل خوری کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ اب یہ دونوں جو عذاب میں گرفتار تھے کس کی وجہ سے عذاب سے بچے، عذاب میں کیسے تخفیف ہو گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں پہ ایک ایک رکھ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل قبر والوں پر بھی راحت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں بھی کام آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے لیے خاص طور پر سفارش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت میں میری سفارش کرنا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا، یعنی قیامت کے دن جب تجھے مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تیری سفارش کروں گا، لیکن مجھے تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ ملیں تو؟ فرمایا میزان پر۔ میں نے عرض کی اگر میزان پر بھی نہ ملیں تو؟ فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا، ان جگہوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک بندہ جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی یا تو ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرے گا یا لڑکھڑاتا ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جو پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس پر سے گزرنا ہے، آپ سوچیں کتنا سخت ترین وہ بریج ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے میں نہیں گزروں گا، نہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر تلاش کرنا۔ اللہ اکبر، وہاں حضور کیا کر رہے ہوں گے تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں سنو، جب حضور کا امتی پل صراط پر قدم رکھے گا تو سرکار پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان پر دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میزان پر جہاں اعمال تو لے جائیں، یاد رکھیں بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت عبادت آپ نے کی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہو تب سے لے کر آج تک ایک وقت کی نماز بھی آپ کی قضا نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے جب سے فرض ہوئے ہوں تب سے لے کر ابھی تک آپ کا ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ حج بھی آپ نے کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن بھی کثرت سے کرتے ہوں، لیکن جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ خاص طور پر میزان پر ایک بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ گناہ کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ چونکہ اس نے زندگی عبادت میں گزاری تھی تو گناہ کم ہوں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ بس اسے نیکی کا خیال آ جائے گا اس بندے کو، مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جو میں نے زندگی بھر نیکیاں کی اس کا کیا؟ اب سوچئے زندگی بھر نیکی کا بدلہ وہ قیامت میں چاہ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کی ایک آنکھ نکالو، اس بندے کی آنکھ نکالی جائے گی، فرمایا جائے گا میزان کے ایک پلڑے میں رکھو، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی، اور زندگی کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے کے اندر۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری زندگی کی ساری نیکیاں میری آنکھ جیسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکی۔ فرشتوں اب میرا عدل یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے میری ایک آنکھ جیسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے تیرا فضل ہی کافی ہے، مجھے عبادت کا بدلہ نہیں چاہیے۔ پتہ چلا زندگی کی ساری عبادتیں بھی اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میزان وہ جگہ ہے اور وہ مقام ہے جہاں سے لوگ ڈرا کرتے، جس کے تصور سے صحابہ کانپا کرتے، جس کے تصور سے اولیاء کانپا کرتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے ہی وقت کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سرکار ہم جانتے ہیں ہمارا پلہ ہلکا ہے، لیکن آپ کی ذات
آپ وہاں کام آنے والی ذات ہے. محشر میں جب کوئی کام نہیں آئے گا آپ کام آئیں گے. اور جانتے ہیں کس طرح کام آئیں گے؟ 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرنا. 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ تحفہ لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرو، زندگی بھر عمل کرنا، اور تو انشاءاللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی بارشیں دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے کے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا، اور جب میزان میں تولا جائے گا نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ. قریب تھا کہ حکم ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. حدیث مبارکہ میں اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اپنے اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس پرچے کو رکھ دیں گے. تو نیکی زیادہ ہو جائے گی، گناہ کم ہو جائے گی. پہلے نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اتنے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پلڑے کے اندر ایک پرچے کو رکھ دیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. حکم ہوگا اس بندے کو جنت میں ڈال دو. وہ بندہ جو پہلے بہت گھبرایا ہوا تھا کم نیکی کی وجہ سے، جب اس پرچی ڈالنے والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس پرچے میں کیا تھا؟ وہی درود تھا جو تو نے مجھ پر محبت کے ساتھ پڑھا تھا. آج تجھے یہاں پر یہ درود بھی کام آیا اور جس پر تو نے درود پڑھا تھا وہ بھی کام آیا. مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کام آنے والے ہوں اور حضور پر درود اس طریقے سے کام آنے والا ہو، تو کیوں نہ ہم درود مبارکہ کو ورد زباں بنا لیں؟ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی آپ سماعت فرمائیں. اللہ اکبر. ایک بندہ جس کی دنیا میں عادت تھی، کیا عادت تھی؟ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان حال امتی ہوتا اور آ کر اس سے کہتا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو وہ بندہ اس کی پریشانی دور کرنے میں دوڑتا، کہیں سفارش کرنے چلا جاتا، اس کا کام ہو جائے اس کی کوشش کرتا تھا. جب وہ مرے گا تو بہت سارے اس کے گناہ ہوں گے، جس کی وجہ سے کل بروز قیامت جب میزان پر نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں اور گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے تو سچویشن یہ ہوگی کہ نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے. جب نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر اپنے رب سے عرض کریں گے، اے میرے کریم، یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا کے اندر میرا کوئی امتی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا. آج یہ یہاں پریشان ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا اس کو معاف فرما کر میری سفارش قبول کر کے جنت عطا فرما دے. اللہ حضور کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا مستحق بتاتا. کہاں کہاں حضور کام آتے. ارے جب آخرت میں حضور کام آتے ہیں تو دنیا میں تو بتائیے اولا کام آتے. تو اپنا تعلق حضور سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرو، درود مبارکہ کی کثرت کیا کرو، پریشان حالوں کی مدد کیا کرو، دوڑ دھوپ کیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں کیا کیا حضور عطا فرماتے ہیں. ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے پریشان ہو کر مسجد نبوی شریف پہنچے اور وہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور درود شریف کی کثرت کرتے کرتے یہ کہتے رہے، سرکار بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، پریشان ہوں، آپ کی چوکھٹ پر حاضر آ گیا ہوں. یہ کہتے کہتے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روٹی عطا فرمائی. وہ روٹی نیند کے اندر چبا رہے ہیں، آنکھ کھلی تو ہاتھ میں آدھی روٹی موجود تھی. وہ کیا چیز ہے جو حضور کی بارگاہ میں نہیں ملتی. اب کیوں ہم کو نہیں، ہم جو ہے مانگنے کا ہم کو سلیقہ آنا چاہیے. بس اس کو سمجھ لیں کیسے مانگیں، کیسے مانگیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی طرح قسم کھانے والے نہیں تھے کہ اٹھتے بیٹھتے قسم کھاتے رہنا، نہیں. وہ جب قسم کھاتے تو پورے کانفیڈنس اور سچی قسم کھاتے.
آج کے व्यापारियों की तरह नहीं कि इसकी कसम उसकी कसम में बिल्कुल एक पैसा नफा नहीं कमा रहा हूं ना। आला हजरत जब कसम खाते तो सच्ची कसम कहते, वल्लाह, अल्लाह की कसम, वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हुजूर सुनेंगे भी और फरियाद को भी पहुंचेंगे, लेकिन किसकी? इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। अगर कोई दिल से हुजूर को याद करता है और पुकारता है तो मुस्तफा सुनते भी हैं और मुस्तफा जाने रहमत उसकी परेशानी को दूर भी करते हैं। शर्त यह है कि दिल से। हुजूर यहां भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आएंगे, महशर में भी काम आएंगे, कयामत तक जो मिलेगा हुजूर के दर से मिलेगा। जब रब हुजूर के दर से मिलता है तो सब भी हुजूर के दर से मिलेगा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा दुनिया भी मांगते थे, आखिरत भी मांगते थे, जन्नत भी मांगते थे, और हद तो ये है जन्नत में हुजूर का साथ भी मांगते थे और हुजूर सबको अता फरमाते थे। अल्लाह ताला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरी दुनिया के मुसलमानों की बिगड़ी को बना दे और पूरी दुनिया के मुसलमानों की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। जो जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है अल्लाह ताला सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाए। पहला सवाल, आप सुन्नी दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? थोड़ा सा और तगड़ा जवाब आए तो मुझे खुशी हो। करते हैं। हमने इस मर्तबा ये चाहा है, कोशिश की है कि आपकी पूरी रात एकदम सुरूर और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर डूब करके गुजर जाए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नात खानों की टीम तैयार की गई है, जो शब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। और फिर यही नहीं कि सिर्फ नाते सुनाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह अज़ीम 3 अजीम मौजू पर 3 अच्छे खतीब इंशाअल्लाह खिताब भी फरमाएंगे। आपको जरा भी बोरिंग नहीं होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात अपनी उम्मत के लिए जाग कर गुजारते थे। क्या एक रात अपने नबी की मोहब्बत में आप जाकर नहीं गुजारेंगे? गुजारेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आपने आना है शब ईद मिलाद, यहां पर आएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। पक्की बात है ना, आएंगे नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह ने चाहा तो सुबह सादिक के मौके पर उन 3 खुश नसीबों का ऐलान होगा जो गुलदस्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अव्वल, दुवम और सोम पोजीशन के अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। अब आप ये न समझें कि हमने सिर्फ एक अवामी कंपटीशन रखा है। अल्लाह के फजल से 4 तरीके के कंपटीशन रखे गए। एक आवाम के लिए, एक जितने भी सुन्नी इदारे मुंबई और अतराफ मुंबई में बच्चों के और बच्चियों के हैं, उनका भी कंपटीशन रखा गया है। उसका ऐलान अभी अलहाज सादिक रज़वी साहब फरमाएंगे। ऐलान की तारीख भी बताएंगे और मतलब एग्ज़ाम की तारीख भी बताएंगे, और फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख की सारी तफसील बताएंगे। तीसरा मुकाबला हमने रखा है, जो छोटे छोटे मकतब चलते हैं जिसमें बच्चे आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, उन नन्हे से बच्चों का हमने कंपटीशन रखा है। क्यों जानते हैं? अगर बचपन से वो अपने हुजूर के बारे में जान लेंगे तो हुजूर के दीवाने बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और चौथा कंपटीशन इंशाअल्लाह ज़ेरे गौर भी है, और हो सकता है कि अमली जामा मस्जिद शूरा ने पहनाने का आज़म भी कर दिया हो। जितने भी मीडियम इंग्लिश स्कूल, इस्लामिक स्कूल चल रहे हैं, उनके बच्चों का कंपटीशन इंशाअल्लाह। हमारा एक ही मकसद है, बस हुजूर को जानो, हुजूर को मानो और हुजूर की मानो और हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत